شامل کیا جائے تاکہ وہاں کے لوگ جو سیاح آتے ہیں وہ ایزیلی وہاں آئیں اور وزٹ کریں. وہاں پہ ہر سال جو سردیوں میں سنو فال بھی ہوتی ہے اور وہاں پہ بہت سارے پورے پاکستان سے لوگ وہاں گھومنے جاتے ہیں. دوسری بات سر، گاج ڈیم جو ہے وہ 2008 کی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں وہ پروجیکٹ اسٹارٹ ہوا تھا اور اس کے کمپلیٹ ہونے سے کاچو کی 50,000 ایکڑ زمین جو ہے وہ آباد ہوگی اور وہاں کاچو ڈیزرٹ ایریا جو ہے وہ سرسبز ہوگی، لوگ خوشحال ہوں گے. وہاں پہ بھی ابھی تک اس کا کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہے. جس کو یہ ٹھیکہ کانٹریکٹ ایوارڈ ہوا ہے اسے کوئی ٹائم پیریڈ لیا جائے تاکہ وہ کمپلیٹ کب ہوگا. جو بھی ان کے مسائل تھے ابھی حل ہو گئے ہیں اور ابھی اس کو جو ہے کمپلیٹ ہونا چاہیے یہ گاج ڈیم کو. اور دوسری بات سر، مین نارا ویلی ڈرین جو کہ بلوچستان سے جو بارشوں کا پانی آتا ہے اس سے 3 ڈسٹرکٹس جو ہے وہ سیلاب میں وہ کی زد میں آتے ہیں. اس سال بھی بہت بڑی تباہی ہوئی، نقصان ہوا. تو ایم این وی ڈرین کو بھی جو ہے ابھی تک جو بریچز پڑے تھے اس میں کوئی بھی کام سٹارٹ نہیں ہوا ہے. تو منسٹر واٹر سے بھی ہماری میٹنگ ہوئی ہے لیکن فنڈز کا پرابلم ہے تو اس کو بھی جو ہے اس پہ فنڈز رکھے جائیں، اس کے کام سٹارٹ کیے جائیں تاکہ بارش ابھی فورکاسٹ کے مطابق بارشیں سٹارٹ ہونی ہیں اور پھر فلڈ آئے گی، پھر وہ تباہی ہوگی. لوگوں میں بہت ساری جو ہے وہ خوف و ہراس ہے. جناب اسپیکر، جامشورو 7 ڈیول کیریج وے ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا. اس کا کام ابھی سٹارٹ ہوا ہے لیکن بڑا سست روی کے ساتھ جو ہے وہ چل رہا ہے. اس کو بھی جو ہے وہ کام کمپلیٹ کرایا جائے تاکہ اس ایکسیڈنٹ سے لوگ بچ سکے. کافی لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں تو یہ پروجیکٹ بھی کمپلیٹ ہونا چاہیے. تیسری بات، میرا حلقہ جو ہے وہ ٹیل پہ ہے اور زرعی پانی کی بہت ساری جو ہے وہ وہاں پہ شارٹیج ہوتی ہے. تو اس میں دادو کینال جب سے اریگیشن سسٹم بنا ہے اسی ٹائم سے وہ اس کا ڈیزائن کیا ہوا تھا. اس ٹائم اور آج کے ٹائم میں بہت بڑا فرق ہے. بہت سی جو ہے آبادی ہوتی ہے 100%. اس وجہ سے اس کی جو 5,000 کیوسکس پانی کی کیپیسٹی ہے نہ کافی ہے. اس کو کم سے کم 12,000 کیوسکس کی یہ پروجیکٹ بھی جو ہے اس پہ بھی سروے اسٹڈی اور اس کو بھی جو ہے اس میں شامل کیا جائے. آپ کی مہربانی. جناب ڈاکٹر درشن صاحب، 1 پوائنٹ آف آرڈر. شکریہ اسپیکر صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ کا آنریبل پرائم منسٹر صاحب اور منسٹر صاحب رانا تنویر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے HEC میں جو ہولی کے لیے یہ منع کیا تھا اس کو آپ نے نوٹس لیا اور اسی ٹائم رانا تنویر صاحب نے اسی ٹائم موقع پہ احکامات جاری کیے اور وہ ریورس ہو گیا. اسپیکر صاحب، میں یہاں پہ یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا، یہ جو ہمارا ملک ہے یہ ہم سب لوگ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، پارسی بھائی سب ہم مل جل کے رہتے ہیں، بھائیوں کی طرح رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے تہوار میں شریک بھی ہوتے ہیں. آپ نے خود دیکھا ہوگا بلال بھٹو زرداری صاحب ہوں یا میاں محمد نواز شریف ہوں، پرائم منسٹر بھی تھے، تو بھی ہمارے تہواروں میں عید ہو، ہولی پہ اور کرسمس پہ اور دیوالی پہ ہمارے ساتھ آ کے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور ہولی بھی ایسا ہی ہوتی ہے. ہم سب وہاں پہ، آپ سندھ میں چلے وہاں تو صوفیوں کی دھرتی ہے، وہاں پہ شاہ قلندر شہباز ہو یا شاہ عبداللطیف بھٹائی یا بھگت کنور رام ہو، ان کے میں کوئی فرق نہیں ہوتا. سب ہم لوگ ایک دوسرے پہ درگاہوں پہ جاتے ہیں. تو اس لیے میں آپ کا سب سے زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں اور رانا تنویر صاحب کا اسپیشلی، جنہوں نے اسی ٹائم، حالانکہ کم ہوتا ہے ایسا لیکن اسی ٹائم موقع پہ احکامات جاری کیے. تو پوری ہندو کمیونٹی کی طرف سے ہم آپ کے شکر گزار ہیں. اور یہاں پہ میں شازیہ مری صاحبہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے جو میں نے پوائنٹ اٹھایا تھا کہ بسپ کے حوالے سے ہمارے میرپور ماتھلوں میں مسئلے ہیں، تو انہوں نے اسی دن وہاں پہ اپنی ٹیم بھیجی اور وہاں پہ وہ اس پہ کام بھی کر رہے ہیں. حالانکہ یہاں پہ ہم جو بات کرتے ہیں ہم کوئی تنقید نہیں کرتے، ہم تو اصلاح کے لیے کرتے ہیں.
کو اسی لیے کہ بسپ جہاں اتنا اچھا کام کر رہا ہے، فلڈ میں بھی انہوں نے اتنا اچھا کام کیا، ہم شاہ زیب مری کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. تو وہاں پہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں چھوٹے چھوٹے شہروں میں جو ہوتی ہیں، کم سے کم ان کو اگر نالج میں آتی ہیں تو وہ ٹھیک بھی کر لیتے ہیں. جس طرح انہوں نے امیڈیٹ وہاں پہ ٹیم بھیجی اور وہ مجھ سے آ کے ملی میرے گاؤں میں، اور وہاں پہ وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. تو میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو سر. جناب رمیش لال صاحب. تھینک یو جناب اسپیکر صاحب. میں آپ کا خاص کر کے جو کل آپ نے رولنگ دی، اس کے بعد انہوں نے منسٹر جو ایجوکیشن ہے رانا تنویر نے اس پہ عمل کیا. خاص کر کے جو ہمارے ہندو کمیونٹی جو ہولی کا ایک بندے جو ہے ہائر ایجوکیشن والوں نے کیا تھا، نوٹیفیکیشن نکالا تھا پابندی، آپ کے نوٹس کے بعد انہوں نے وتھڈرا کیا. میں آپ کا پوری قوم ہماری اسی میں کل ہی لوگوں کے میسج آ رہے تھے. میں نے کہا بھائی یہ آپ ہمارے اسپیکر راجہ پرویز صاحب کو دعائیں کریں، کیونکہ اسی وقت انہوں نے نوٹس لیا اور ڈائریکشن دیا. تو میرا خیال ہے صحیح ایسے جگہیں اس مقدس ایوان کی عزت ہو، ہر بندہ پابند رہے، تو میرا خیال ہے کسی کو بھی تکلیف نہیں ہوگی اور ہمارا ملک اس سے زیادہ ترقی کرے گا. اور جو ہے کل نوٹیفیکیشن تو میر صاحب آ گیا ہے، کل ہی آ گیا ہے. میں آپ کا شکر گزار ہوں. تھینکس سر. تھینک یو. محترمہ نفیسہ شاہ صاحبہ. اس وقت کیونکہ ہر کوئی اپنے اپنے حلقوں کی بات کر رہا ہے، تو میں نے بار بار یہی گزارش کی ہے کہ جو میرا ضلع ہے اور میرا جو صوبہ ہے، آف کورس پورا ملک ایک کرب سے گزرا تھا گزشتہ جو سیلاب آیا تھا. اور دیہی کمیونٹی کی جو ملکیتیں ہوتی ہیں ان کے 4 پہلو ہوتے ہیں. ایک ان کی زمین ہوتی ہے، ایک ان کا کاشت ہوتا ہے، ایک ان کا مال ہوتا ہے، ایک ان کا فصل ہوتا ہے. اور جو فلڈ آیا تھا لاسٹ ایئر، اس میں یہ 4 پہلو ملکیتوں کے برباد ہو گئے تھے. لوگوں کا گھر گر گئے. تقریباً صرف میرے ضلع میں 2 لاکھ سے زیادہ گھر جو ہیں وہ گر کر تباہ ہو گئے. لوگوں کے مال مویشی جو تھے وہ ختم ہو گئے. زمینیں جو ہیں وہ زیر آب آ گئیں. تو ہر پہلو سے لوگ متاثر تھے. اور اس وقت میں یہ ضرور داد دوں گی کہ حکومت وقت اور آف کورس پرائم منسٹر صاحب، چیف منسٹر صاحب، پوری حکومتیں موبلائز ہوئیں اور لوگوں کو کچھ نہ کچھ ریلیف ملا. لیکن جو لانگ ٹرم ریہیبلیٹیشن ہے جناب اسپیکر، اٹس اے لانگ ڈرون پروسیس. اور اس وقت بھی میں نے یہ سجیسٹ کیا تھا کہ آپ کو یو ہیو ٹو کم اپ ود اے فائنینشیل اسٹریٹجی ٹو ریہیبلیٹیٹ دا فارمرز. ایک آپ فائنینشیل پیکج دیں جو ایک لانگ ٹرم اس کا پرسپیکٹو ہو، کیونکہ لوگ صرف ایک طریقے سے نہیں، یہ ملٹی ڈائمینشنل کرائسس ہے کہ لوگ جو ہے مقروض بھی ہو گئے، ان کے گھر بھی نہیں ہیں، ان کا مال بھی ختم ہو گیا. تو ہر اینگل سے ایک جو ہے کام ہونا چاہیے تھا. ناؤ آئی ایم اویئر کہ انٹرنیشنل کمٹمنٹ جناب اسپیکر بہت آئی تھی، محنت بھی ہوئی تھی. ایک کلائمیٹ چینج کیس لڑا ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے، بہت emphatically کیس لڑا پاکستان کے لیے. He came up with this term called climate justice. He said کہ ہم بھیک نہیں مانگ رہے، ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے. اور اس وقت کئی اس میں ایجپٹ میں آپ کے میٹنگز ہوئیں، جنیوا میں ہوئیں اور گلوبلی پلیجز بھی آئیں. فرسٹ آف آل آئی تھنک کہ ہمیں ریگولرلی اگر منسٹر صاحب سٹیٹمنٹ دیں کہ وہ جو انٹرنیشنل پلیجز آئی ہیں ان کا کیا ہے، اپڈیٹ کیا ہے، دین واٹ آر دا ڈفرنٹ ایسپیکٹس جس پر کام ہو رہا ہے. کیونکہ اس وقت اگر ہم زمینی حالات دیکھیں تو لوگوں کی ریہیبلیٹیشن جو ہے وہ ابھی نامکمل ہوئی ہے. اس میں گھروں کے اوپر سروے ابھی تک ہو رہا ہے، کچھ گھر بننا شروع ہوئے ہیں، لیکن اس میں جو دوسرے پہلو تھے، ایک ریکنسٹرکشن کا پہلو تھا،
اس پہ جو اس وقت ہمارا ڈیبیٹ چل رہا ہے بٹوین دا ٹو allies, which I think is a healthy debate, اور ہمارے چیئرمین نے بھی بار بار یہ کہا ہے کہ جہاں بھی فلڈ وکٹمز ہیں اس وقت ہم نے ریلیف کیا, ریسکیو کیا, لیکن پرماننٹ ریہیبلیٹیشن کے لیے آپ کو لائیولیہڈس کے اوپر بھی جانا ہے اور آپ کو انفراسٹرکچر کی کمٹمنٹس بھی پوری کرنی ہے. نا انفارچونیٹلی لائیولیہڈس کے حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ فار انسٹنس خیرپور میں جناب اسپیکر میں بار بار یہ کہتی ہوں کہ ہمارا ڈسٹرکٹ اس میں ایک خدا کی نعمت ہے. وہ تو سنت بھی ہے کہ کھجور کے باغات اتنے گھنے باغات ہیں کہ آپ کو سورج نہیں نظر آتا, اور یہ گھنے باغات لوگوں کی اپنی محنت کی وجہ سے ہے. یہ گھنے باغات اس ملک کو زرعِ مبادلہ دیتے ہیں. $80 ملین کے لگ بھگ ایک ایسٹیمیٹ, آئی تھنک وی نیڈ ٹو ڈو ریسرچ, لیکن ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق $80 ملین یہ حکومت اسٹیٹ آف پاکستان کو فائدہ ہوتا ہے. لیکن اس کے اوپر ہماری کیا انویسٹمنٹس ہیں؟ ہیز دیر بین اینی سیکٹورل ریسرچ؟ کبھی بھی وفاقی حکومت نے پچھلے کئی ادوار میں کوئی پلیجز, کوئی کمٹمنٹس کی ہیں کہ اس سیکٹر کو ہم کیسے امپروو کریں, کیسے اس کو ہم کاشت بڑھائیں, فارمر کو کیسے سپورٹ کریں؟ گزشتہ فلڈ میں, اور اٹس آلویز اے ہٹ اینڈ مس بیکاز وی آر ان اے مانسون ایریا, تو اس کی جو ہارویسٹنگ ہے وہ مانسون ایریا میں ہوتی ہے, تو ایک سیزن میں شارٹیج ہو جاتی ہے, دوسری سیزن ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن لاسٹ ایئر بالکل کھجور ہماری تباہ ہو گئی تھی. اینڈ بار بار آئی کیپ سیئنگ کہ دس از ناٹ جسٹ دا اکانومی آف ون ڈسٹرکٹ, اٹ از ہیلپنگ دا اکانومی آف دا کنٹری. اینڈ ٹوڈے ایز آئی سیڈ, یہ جو IMF کے پیچھے پیچھے ہم دوڑتے ہیں, جناب اسپیکر اس وقت ایک میں ضرور بات کروں گی. ہم لوگ اس ملک کی معیشت, جب سے میں اس ایوان میں آئی ہوں, اس ملک کی معیشت کا پورا کے پورا ڈیبیٹ IMF کے ارد گرد ہوتا ہے. اور انفارچونیٹلی جو نئی حکومت آتی ہے وہ میں کہوں گی جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو مرض کے لیے آپ ادھر ادھر دوسرے ملکوں میں جا کے تلاش کرتے ہیں کہ اس کا کیور ہے کیا, اپنے اندر نہیں دیکھتے. ہم بھی یہی جیوگرافیکل کیورز کرتے رہتے ہیں. کبھی سعودی عربیہ کے پیچھے دوڑتے ہیں, کبھی ہم دبئی چلے جاتے ہیں, کبھی ہم UK, کبھی ہم فرانس, کبھی ہم اٹلی, کبھی ہم کہاں. وی آر آلویز سیکنگ, کبھی دوست ممالک کی بات ہوتی ہے. سو وی آر آلویز سیکنگ جیوگرافیکل کیورز. جناب اسپیکر, اکانومی کو اگر بچانا ہے تو یہ ہم 7 سمندر پار جا کے ہم وہاں سے لارجسٹ یا کشکول لے کے آنے کے بجائے اپنے ملک پر انحصار کریں. اور ہمارا ملک کا انحصار آپ کو کون بیسٹ رزلٹ دے گا جناب اسپیکر؟ تو آپ کو کسان بیسٹ رزلٹ دے گا. سو یو ہیو ٹو ڈپینڈ آن یور اون ریسورسز انسٹیڈ آف سیکنگ جیوگرافیکل کیورز. اور جیسے میں نے کہا یہ $80 ملین ہے, یہ آپ $200 ملین ہو سکتا ہے, لیکن اس کے اوپر ریسرچ کی ضرورت ہے, اس کے اوپر انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. آج تک ہمارا جو فارمر ہے وہ مڈل مین, اتنی ہماری آرکیک اکانومی ہے فارم اکانومی, وہ مڈل مین کے ارد گرد وہ گھومتا ہے. سارا اس کے پلیجز جو ہیں وہ مڈل مین کے اوپر ہوتا ہے. اور آف کورس جب ریٹرنز کی بات ہوتی ہے وہاں پر آپ کے آڑتی مونوپلائز کرتے ہیں, تو ہر اینگل سے ہمارے فارمرز جو ہیں وہ جکڑے ہوئے ہیں. اور اس لیے آئی ہیڈ سیڈ دیٹ دا گورنمنٹ شوڈ کم اپ ود اے لانگ ٹرم فائنینشیل پیکج. ہمارے یہاں سے بار بار یہ آواز آتی ہے, میں پھر سے ریپیٹ کروں گی جناب اسپیکر, کہ دا فارمرز شوڈ بی گیون ایمنسٹیز. اب بے شک وہ جی جناب اسپیکر, دا فارمرز یہاں پر وی اگین, اینڈ آئی تھنک مائی پارٹی اینڈ مائی ممبرز ول سپورٹ می آن دس ڈیمانڈ, کہ ہم لوگ ہر سال میں دیکھتی ہوں 3-3, 4-4 ایمنسٹیز. ہر نئی حکومت جو ہے وہ ہر سیکٹر کو ایمنسٹی دے دیتی ہے.
میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ ایک فارمر کا 25,000 بھی معاف ہوا ہو قرضے کا. کیوں نہیں معاف ہو سکتے؟ انٹرسٹ معاف کر دیں. تو جہاں پر آپ کے فلڈ افیکٹڈ ایریاز ہیں وہاں پر آئی وڈ ارج دا گورنمنٹ کہ کوئی نہ کوئی فارمرز کو آپ ایمنسٹی دیں. دوسرا, and I will conclude because there will be other speakers and we are looking forward to hearing from Chairman Bilawal Bhutto Zardari, the Foreign Minister of Pakistan. تو جناب اسپیکر, ایک اور جو بار بار ہم یہ دہراتے ہیں جو ہماری نیگوسیشنز بھی چل رہی ہیں کہ ایز اے سیڈ سندھ گورنمنٹ کا سندھ کا انفراسٹرکچر بیکاز آف دا فلڈز ہیز بین ڈسٹرائڈ. میں اپنے حلقے کی بات کروں کہ وہاں کے روڈ نیٹ ورک تباہ ہو گیا ہے. وہاں اگر 3,000 اسکول ہیں تو 1,200 اسکول اس وقت برباد ہیں. سو وی نیڈ اے اسٹیمولس ٹو گیو اس انفراسٹرکچر سپورٹ, اور اس کے لیے وی نیڈ اے کمٹمنٹ فرام فیڈرل گورنمنٹ. اور یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ ایکسکلوسیولی فیڈرل گورنمنٹ فنڈ کرے. جہاں فورن پلیجز ہیں, جہاں سندھ گورنمنٹ کے پلیجز ہیں, تو وہاں پھر وفاق کے بھی پلیجز ہونے چاہیے. And it is a long term. I'm sure the reconstruction will take a long, long time, Janab Speaker. اور اس میں particularly speaking about Khairpur district, ہمیں in order to ensure کہ جو next drains ہیں اس میں again the district infrastructure doesn't collapse, we need a drainage system. اور اس میں I remember when the Prime Minister came to our district, this demand was made and he made a special commitment کہ نہ صرف خیرپور لیکن ایڈجوائننگ جہاں بھی ڈرینیج سسٹم نہیں ہے. ایکچولی سندھ جو ہے جناب اسپیکر, دوسرا المیہ ہے کہ سندھ جب ایکسیس واٹر ہوتا ہے تو اس کا برنٹ بھی لوئر سدرن ریپیرین ریجن لیتا ہے, جب ڈراؤٹ ہوتا ہے تو اس کا برنٹ بھی لوئر رائپیرین ریجن لیتا ہے. بٹ فار اس بیکاز وی ٹیک دا ڈرینیج اینڈ دا ایکسیس رین واٹر, فلڈ واٹر from the western side, from Balochistan, from north, then it is important that the entire country sits down and works at a drainage system for the lower riparian region. اور اس کے لیے we need special funds, Janab Speaker. With this, I thank you very much and I hope کہ وزیر صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں and they'll take notice of this infrastructure support and give us long-term support and long-term fiscal package for the vulnerable communities of Pakistan. Thank you. تھینک یو نفیسہ بی بی. جی کچھ آنریبل ممبران جو ہیں وہ پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کرنا چاہتے ہیں. خواجہ محمد آصف صاحب, آپ پوائنٹ آف آرڈر لینا چاہ رہے ہیں؟ جی مختصر ذرا پھر تاکہ ہم اسپیچز شروع کرائیں. شکریہ جناب اسپیکر. جسٹ ٹیک 2 منٹس. جناب والا, کل پرائم منسٹر مودی جو ہے ان کو دعوت دی ہوئی تھی پریزیڈنٹ بائیڈن نے, اور اس میں پاکستان کو پھر ایک دفعہ جو ایک روایتی ایٹیچیوڈ ہے انڈیا کا کہ وہ جو ہے وہ پاکستان کو دہشت گردی کا, میں یاد دلانا چاہتا تھا کہ ایک وقت تھا کہ گجرات میں جب چیف منسٹر تھے مودی, تو ان کی سرپرستی میں مسلمانوں کا وہاں پہ جو قتل عام ہوا اور جس طرح وہاں پہ مسلمان زندہ جلائے گئے, عورتوں کو ریپ کیا گیا, ایک نہیں دو نہیں ہزاروں کی تعداد میں, تو یہی یونائٹڈ اسٹیٹس تھا جس نے ان کے اوپر ویزا کی پابندیاں لگائی تھیں. یعنی کہ ایکنالج کیا گیا تھا کہ وہاں پہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہوئی ہے اور مودی کی سرپرستی میں ہوئی ہے. اور آج ایز وی اسپیک وہی سلسلہ سارے ہندوستان میں جاری ہے. مسلمان, کرسچنز اور دوسری جو اقلیتیں ہیں وہ مودی کی دہشت گردی کا ٹارگٹ بنی ہوئی ہیں. اور مودی کی دہشت گردی کا ٹارگٹ جو ہے وہ بدستور جو ہے ایک فیڈرل حکومت جو ہے دلی کی, جس کے سرپرستی اور جن کی ایک قسم کی وہ اسٹیٹڈ پالیسی بن گئی ہے. کشمیر میں سال گزر گئے ہیں
کہ وہاں کے لوگ جو ہے ایک انڈکلیئرڈ جو ہے ایک کرفیو یا انڈکلیئرڈ جو ہے ایک قسم کی ایسی ریسٹرکشنز جو ہیں جو انسانی حقوق کی صریحاً خلاف ورزی ہیں ان کے تلے رہ رہے ہیں وہاں پہ. اور وہاں کی جو لیڈرشپ ہے کشمیر کی وہ نہ صرف سال بلکہ دہائیوں سے قید میں اس وقت اپنی زندگیاں گزار رہی ہے. بدترین دہشت گردی ریاستی دہشت گردی جو ہے وہ کشمیر میں پریکٹس کر رہے ہیں مودی اور مودی کے جو اس کے ساتھی جو ہیں جو ایکسٹریم جو ہے ہندو مذہبی جنون میں وہ لوگ جو ہے ایک قسم کی میں سمجھتا ہوں ایک بیمار ذہنیت ہے جس میں وہ مبتلا ہیں. اور دوسری طرف جناب والا ہم نے پچھلے 40-45 سال میں جو پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا 2 افغان جنگوں میں ان دونوں افغان جنگوں میں پاکستان جو تھا وہ ایک ہراول دستہ تھا ایک ایسی جنگ کا جو ہماری جنگ نہیں تھی اور اس جنگ کے نتیجے میں ہم دہشت گردی جو ہے جس کو کہتے ہیں کہ گھسیٹ کے اپنی دہلیز کے اندر لے آئے. خود دعوت دی ہم نے دہشت گردی کو. امریکہ تو ویسے بھی خشکی کے راستے بھی بڑا دور ہے اس کے بعد ایک بہت بڑا سمندر ہے تو دے فیل ویری سیف. ان کے لیے جنگیں جو ہیں وہ کمرشل جو ہے انویسٹمنٹ ہوتی ہے. جناب والا آج بھی جو یورپ کے اندر جو جنگ جاری ہے اس کا بھی کوئی جو حلیہ ہے یا حدود ضربہ ہے اس جنگ کا وہ بھی اسی طرح کا ہے. سارا یورپ جو ہے وہ ڈیٹ ریڈن ہے. تمام اکانومیز ڈیٹ ریڈن ہے. اینڈ الٹیمیٹلی ہوز بینیفٹنگ جو وہاں پہ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے ان کا وہ بینیفٹ کر رہا ہے. ہماری پہلے بھی جو پالیسی تھی جو وہ بھی فلاڈ تھی. ہم نے جو 9/11 کے بعد بھی مودی کی دہشت گردی کا ٹارگٹ جو ہے وہ بدستور جو ہے ایک فیڈرل حکومت جو ہے دلی کی جس کے سرپرستی اور جن کی ایک قسم کی وہ اسٹیٹڈ پالیسی بن گئی ہے. کشمیر میں سال گزر گئے ہیں کہ وہاں کے لوگ جو ہے ایک انڈکلیئرڈ جو ہے ایک کرفیو یا انڈکلیئرڈ جو ہے ایک قسم کی ایسی ریسٹرکشنز جو ہیں جو انسانی حقوق کی صریحاً خلاف ورزی ہیں ان کے تلے رہ رہے ہیں وہاں پہ. اور وہاں کی جو لیڈرشپ ہے کشمیر کی وہ نہ صرف سال بلکہ دہائیوں سے قید میں اس وقت اپنی زندگیاں گزار رہی ہے. بدترین دہشت گردی ریاستی دہشت گردی جو ہے وہ کشمیر میں پریکٹس کر رہے ہیں مودی اور مودی کے جو اس کے ساتھی جو ہیں جو ایکسٹریم جو ہے ہندو مذہبی جنون میں وہ لوگ جو ہے ایک قسم کی میں سمجھتا ہوں ایک بیمار ذہنیت ہے جس میں وہ مبتلا ہیں. اور دوسری طرف جناب والا ہم نے پچھلے 40-45 سال میں جو پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا 2 افغان جنگوں میں ان دونوں افغان جنگوں میں پاکستان جو تھا وہ ایک ہراول دستہ تھا ایک ایسی جنگ کا جو ہماری جنگ نہیں تھی اور اس جنگ کے نتیجے میں ہم دہشت گردی جو ہے جس کو کہتے ہیں کہ گھسیٹ کے اپنی دہلیز کے اندر لے آئے. خود دعوت دی ہم نے دہشت گردی کو. امریکہ تو ویسے بھی خشکی کے راستے بھی بڑا دور ہے اس کے بعد ایک بہت بڑا سمندر ہے تو دے فیل ویری سیف. ان کے لیے جنگیں جو ہیں وہ کمرشل جو ہے انویسٹمنٹ ہوتی ہے. جناب والا آج بھی جو یورپ کے اندر جو جنگ جاری ہے اس کا بھی کوئی جو حلیہ ہے یا حدود ضربہ ہے اس جنگ کا وہ بھی اسی طرح کا ہے. سارا یورپ جو ہے وہ ڈیٹ ریڈن ہے. تمام اکانومیز ڈیٹ ریڈن ہے. اینڈ الٹیمیٹلی ہوز بینیفٹنگ جو وہاں پہ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے ان کا وہ بینیفٹ کر رہا ہے. ہماری پہلے بھی جو پالیسی تھی جو وہ بھی فلاڈ تھی.
ہم نے جو 9/11 کے بعد بھی ان کے اتحادی بنے. آج جو دہشت گردی پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے یہ اسی جنگ کا شاخسانہ ہے. یہ لوگ جو ہماری دھرتی کے اوپر ہماری سرزمین پہ دہشت گردی کر رہے ہیں, چاہے وہ یہاں پہ ہیں چاہے بارڈر کے پار آ رہے ہیں, وہ اسی جنگ کا شاخسانہ ہے. اور آج بھی پاکستانی قوم جو ہے اس حلیف ہونے کا جو ہے ایک جرمانہ بھگت رہی ہے, یا ایک جو ہے وہ اس کا قیمت ادا کر رہی ہے جو ہم نے 2 جنگوں میں افغانستان میں جو ہے, اور اس کی کوئی اکنالجمنٹ نہیں ہے, کوئی اکنالجمنٹ نہیں ہے. بلکہ کل رات جو دیا وہاں پہ جو یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے جو آج صبح پبلش ہوئی ہے, وہ سٹیٹمنٹ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی شرمساری کا باعث ہے پاکستانی قوم کے لیے اور ان حکومتوں کے لیے جو اس وقت برسر اقتدار تھیں 80 کی دہائی میں بھی, اور جو پہلی دہائی اس صدی کی تھی اس میں بھی جو برسر اقتدار تھیں. جنرل مشرف نے جو فیصلہ کیا, ہم نے بندے بیچے ان کے آگے, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن اور جو بچر آف گجرات ہے ان کی جو جوائنٹ کمیونیکے آیا ہے اس میں پاکستان کو ایکیوز کیا گیا ہے دہشت گردی کا. تو میرا خیال ہے سر اللہ تعالیٰ خیر خرید رکھے, الیکشن جو ہے وہ ہوتے ہیں, ایک سٹیبل گورنمنٹ پاکستان کی آتی ہے جو ایک سٹیبل فارن پالیسی جو ہے یا امریکہ کے ساتھ تعلقات یا باقی ہمسایوں کے ساتھ تعلقات جو ہے ان کو پرسو کرتی ہے. اور یہ جو ہماری جغرافیائی حیثیت ہے یا جغرافیائی لوکیشن جو ہے اس کو ہمیں لیوریج کرنا چاہیے, اپنے فائدے کے لیے لیوریج کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ اس لوکیشن کی وجہ سے ہم دہائیوں سے نقصان اٹھا رہے ہیں. اس کے فوائد ہیں, بے شمار فوائد ہیں, ان سے ہمیں مستفید ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ جناب اسپیکر. آنریبل بلاول بھٹو زرداری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر. میں اپنا تقریر کا ابتدا میں فائنانس منسٹر صاحب اسحاق ڈار صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ میرا خیال 1-2 دن پہلے یسٹرڈے ڈار صاحب نے جو فلڈ ریکنسٹرکشن کے منصوبے ہیں ان کے بارے میں یہاں تقریر کی اور یقین دلائی کہ وہ جو منصوبے ہیں وہ ہمارا بجٹ کے حصے ہوں گے. اور یہ ہم نہ صرف ڈار صاحب کا شکر گزار ہیں مگر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا شکر گزار ہیں, اس لیے وہ ہوتے ہیں ایک سٹیبل, بجائے اس کے کہ اس لوکیشن کی وجہ سے ہم دہائیوں سے نقصان اٹھا رہے ہیں. اس کے فوائد ہیں
اس جمہوریت کو نہیں مانتے تھے. اب ان کو ایگزامپلز دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ مئی 9 کا آپ جو ہے اب آپ ہم سے احتساب نہیں, ریکنسیلیشن کرو. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی تحریک انصاف کو اور وہ لوگ جو اس واقعے میں شامل تھے, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ماضی کی وجہ سے ہمارے دل میں ان کے لیے کوئی نرمی ہے, میں فلور پہ واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے جناب اسپیکر. جہاں تک ملٹری کورٹس کا سوال ہے جناب اسپیکر, ہم تو جب وزیر اعظم عمران خان ہمارا سویلینز کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ بناتے ہوئے ملٹری کورٹس کا نشانہ بناتے تھے تو تب ہم ان کے خلاف تھے. جب ملٹری کورٹس آئینی طور پہ بنے تھے دہشت گردی پہ فوکس کرنے کے لیے, مگر دہشت گردی کے فوکس کے بجائے وہ سیاسی فوکس ہونا شروع کر دیے تھے, تو ہم اس امینڈمنٹ کے خلاف ہو گئے. مگر اگر ملٹری انسٹالیشنز پہ حملہ ہوں گے, اگر یادگار شہداء پہ حملہ ہوں گے, اگر ان ادارے پہ حملے ہوں گے جس کو آپ کو قانونی طور پہ اتنا بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ اس جگہ کا تصویر لو, اگر وہ قانون میں وہ شک موجود ہے, تو پاکستان پیپلز پارٹی پھر آپ کا دفاع کرنے کے لیے میدان میں نہیں اتر پائیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت چلے, مگر اس ملک میں صرف تب جمہوریت چل سکے گا جب سیاسی جماعتوں بن کے کام کریں. اگر سیاسی جماعتوں نے دہشت گردوں کے ٹیکٹکس اپنانا ہے تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ the rule of law should be, the writ of the state should be established. نہ میں لائر نہیں ہوں, مجھے نہیں پتا کہ کون سا وائلیشن پہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ آ جاتا ہے, کون سا وائلیشن پہ ملٹری ایکٹ آ جاتا ہے, کون سا وائلیشن پہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ آ جاتا ہے. وہ تو لائرز جانے اور کورٹس جانے. مگر میں اس چیز کا مذمت کرنا چاہ رہا ہوں, جو غیر جمہوری سیاستدان جو 30 سال غیر جمہوری سیاست کرتے آ رہے ہیں, صرف تب ان کو جمہوریت یاد آتی ہے جب وہ ہمارا جنا ہاؤس اور GHQ پہ حملہ آور ہو چکے ہیں. I believe it's too little too late, Janab Speaker. It is the responsibility of the Parliament, of the government, of the judiciary especially, to establish the rule of law of Pakistan, to establish the writ of the state of Pakistan. ورنہ تو پھر آپ وہ تالا لگا دیں. اگر یہ اجازت مل جائے سیاسی جماعتوں کو کہ آپ اپنے کسی بھی جماعت کو یا کسی بھی گروپ کو کہ آپ اپنے ہی اداروں پہ اس قسم کے حملے کر سکتے ہیں اور قانون آپ کا نہیں پوچھا جائے گا, تو آپ پھر یہ ملک نہیں چل سکے گا. نہ ہمارا کریڈیبلٹی بحال ہوگا, نہ ہمارا پولیٹیکل سٹیبلٹی بحال ہوگا. اور اگر وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی بحال نہیں ہوگا جناب اسپیکر, تو ہمارا اکنامک سٹیبلٹی یا اکنامک پراسپیرٹی جو ہے وہ تو بالکل ہی بحال نہیں ہو سکے گا. ہم سمجھتے ہیں جناب اسپیکر, جہاں اپوزیشن کا کردار ہے, اپوزیشن کا ضرورت ہے, مہذب اپوزیشن کا ضرورت ہے, سیاسی اپوزیشن کا ضرورت ہے, جمہوری اپوزیشن کا ضرورت ہے, تاکہ یہ نظام صحیح طریقے سے چل سکے. غیر ذمہ دارانہ اپوزیشن کا نقصان پہنچاتا ہے. اور میں آن ریکارڈ ہوں, میں بار بار اس فلور پہ آپ کے سامنے کھڑا ہو کے مئی 9 کے بعد 3-4 دفعہ ان کو پیغام دیا تھا کہ آپ اپنا لا تعلقی کا اظہار کرے, مزاحمت کرے, معافی کرے, مگر اس لیے کہ ان کا قائد ضد پہ کھڑا ہوا ہے, اپنا انا کی وجہ سے اپنے پارٹی کو بند گھڑی میں دھکیل دیا گیا ہے. وہ نقصان تو اب وہ بھگتے, مگر ہم سب پہ ایک ذمہ داری بھی ہے, باقی سیاسی جماعتوں پہ ایک ذمہ داری ہے کہ ہم نے یہ انشور کرنا ہے کہ خان صاحب نے جو بند گلی کا بندوبست کیا ہے اپنا جماعت کے لیے,
اس بند گلی میں ہمارا پوری جمہوری نظام نہ کھیلا جائے، اور اس کا نقصان صرف ان تک محدود رہیں جو غیر جمہوری پوسٹ فیکٹ پالیٹکس میں انگیج تھے، اور اس کا نقصان ہمارا چارٹر آف ڈیموکریسی کا جو کنسنسس ہے، جو ایک ہی راستہ ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی کو بحال کرنے کے لیے، اس کا نقصان ہمارا پولیٹیکل سٹیبلٹی براڈر ڈیموکریٹک جو ہمارا اسٹرکچر ہے اس پہ نہ ہو۔ اور اس کے لیے ہم سب کو اپنا ذمہ داری ادا کرنا پڑے گا۔ ہمیں نہ صرف اکنامک سٹیبلٹی کا روڈ میپ پیش کرنا ہے، مگر پولیٹیکل سٹیبلٹی کا بھی روڈ میپ پیش کرنا ہے۔ اور اس پولیٹیکل سٹیبلٹی کا روڈ میپ پیش کرنے کے لیے ہمیں ایک بیر منیمم کنسنسس نہ صرف اتحادی جماعتوں میں سے، مگر جو اپوزیشن کے جو ریکنسائلبل سیاستدان ہیں ان میں سے بھی ایک بیر منیمم پولیٹیکل کنسنسس اسٹیبلش کرنا ضروری ہے۔ الیکشن کا جو روڈ میپ ہے وہ قوم کے سامنے لے کر آنا ضروری ہے، تاکہ ہم سب مل کے نہ صرف اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں، مگر اس ملک کو اگر ہم نے پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف لے کے جانا ہے تو جو بھی آگے جا کے نظام ہوگا، جو بھی اس کا میک اپ ہوگا، اس میں ایک ذمہ دار رول ہے حکومت کا، ایک ذمہ دار رول ہے اپوزیشن کا، ایک ذمہ دار رول ہے باقی اداروں کا۔ اور جب تک ہم اس تقسیم کو ایڈریس نہیں کرتے ہیں، جو ہمارا سیاست کو تقسیم کروایا گیا ہے، جو ہمارے باقی ادارے کو بھی تقسیم کروایا گیا ہے، جب تک ہم اس کو ایڈریس نہیں کرتے ہیں یا کوشش نہیں کرتے ہیں کہ ان کو ایڈریس کیا جائے، تو پھر ہمارے لیے وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی قائم کرنا بہت ہی مشکل ہوگا۔ یہی میں آپ کے سامنے آج رکھوں گا جناب اسپیکر، اس لیے دیر ہو چکے ہیں۔ آخر پوائنٹ جو میں واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم جہاں پالیسی پوائنٹس پہ ہمارے اختلافات ہو سکتے ہیں، سیاسی شاید ایک نظریہ کسی ایک چیز پہ کسی ہمارے جماعت کا یا کسی ہمارے اتحادی کے درمیان ہو سکتا ہے، وہ بنیادی اصول جو پاکستان پیپلز پارٹی نے خاص طور 2006 میں قائم کیا تھا، اگر پورا چارٹر آف ڈیموکریسی نہیں تو چارٹر آف ڈیموکریسی کا جو اسپرٹ ہے اس کو ہم نے پولیٹیکل سٹیبلٹی کی خاطر ہمارا ایکسپیرینس کی وجہ سے ہر صورت میں قائم رکھنا ہے۔ کچھ وہی وہ جڑ ہے، اور دیٹ از دا فاؤنڈیشن، وہی بنیاد ہے جس پہ ہم نہ صرف ایک ترقی یافتہ مگر ایک پولیٹیکل سٹیبل پاکستان بنا سکتے ہیں۔ یہ تو ہمارے بجٹ اور سیاست کے پوائنٹس ہیں اور میں اس پہ مکمل ہو چکا ہوں، مگر ایک پوائنٹ پہ مجھے اب ضرور بات کرنا پڑے گا، اس لیے ڈیفنس منسٹر صاحب نے ذکر کیا تھا جو یو ایس اور امریکہ کا، یونائٹڈ اسٹیٹس کا اور بھارت کے درمیان ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ آیا ہے۔ اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ کا جو تفصیلی بیان ہے اور جو پالیسی سٹیٹمنٹ ہے وہ تو فارن آفس کی طرف سے پرنٹ کیا جائے گا۔ میرا ایک دو آبزرویٹری نوٹس ہے اس کا جمع ہونے سے پہلے، کہ میں سمجھتا ہوں جناب اسپیکر کہ پاکستان کے لیے ضرورت ہے کہ ہم دنیا کی سیاست سے تھوڑا سا دور رہے اور ہم اپنے ہی اوپر فوکس کریں۔ ہم نے انٹرنلی دیکھنا ہے اور اپنے جو سارے ایشوز ہیں، خاص طور پہ جو پولیٹیکل سٹیبلٹی اور اکنامک مسئلے کے جو ایشوز جس کا میں نے نشاندہی کیا ہے، ان کو ہم نے ضرور پہلے ان کو درست کرنا پڑے گا، پھر ہم دنیا بھر میں اپنے جو انٹرنیشنل ٹارگٹس ہے وہ اس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ I don't believe there's any reason for Pakistan to be insecure about its relationship with the world or its bilateral partnership with America or as a result of the cooperation or the increasingly close cooperation between the United States and India. پاکستان تو کل بھی اپنے ہی بلبوتے پہ کھڑا تھا اور آج بھی اپنے ہی بلبوتے پہ کھڑا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم ہمیشہ اپنے ہی طور پہ آگے بڑھتے رہیں گے۔ ہم اپنی وجہ سے، اپنے عوام کے فائر شوق کی وجہ سے، ناٹ اس لیے کہ امریکہ اور یو ایس کا جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں کوئی ٹیررزم کا ذکر ہوا تو یہ وجہ ہے کہ پاکستان کوئی ایکشن لے گا۔ جناب اسپیکر، ہم پاکستان اس دہشت گردی کا جو جنگ ہوا ہے اس کا سب سے زیادہ متاثر پوری دنیا میں۔ آپ امریکہ کے کیجولٹیز، افغانستان، ایران کو اکٹھا کر کے بھی
गिनवा दें। आप भारत के सारे जो दहशत गर्दी के मुतासरीन हैं उनको आप जमा कर दें और पाकिस्तान का कैजुअल्टीज को गिनवा दें तो हम सबसे आगे हैं। तो हम क्यों नहीं चाहेंगे कि हम दहशत गर्दी का खात्मा करें? हम तो अपना ही नेशनल सिक्योरिटी की वजह से, अपने अवाम की मुस्तकबिल की वजह से इस ना सिर्फ दहशत गर्दी का और इंतहा पसंदी का मुकाबला तो करना चाहते हैं। और हम इंशाअल्लाह ताला हम पहले भी अपनी अवाम के मैंडेट पे, जब 2008 में हम हुकूमत में आए तो हमने इस इशू को ना सिर्फ उठाया पर हमने मिलकर इनका मुकाबला किया, इनको शिकस्त भी दिलवाया। और हमें मानना पड़ेगा, हम चाहे या ना चाहे, कि खान साहब के कुछ पॉलिसीज की वजह से अब हम पीछे दिखे देंगे और एक बार फिर ये इशू हमारे लिए एक मसला बन चुका है। अब ये मसला आज हमारा है, खुदा ना खास्ता कल किसी और मुल्क का मसला बन सकता है। हम तो चाह रहे हैं कि हम अपनी वजह से अपने यहां अमन को कायम करने के लिए इसका मुकाबला करें। मगर ये मेरा शिकायत रहा है पिछले 14 महीनों जब से मैं ये मुल्क का वजीर खारजा रहा हूं कि बाकी दुनिया तो उठ के चला गया है अफगानिस्तान से। उनके लिए और उनके सामने अब यूक्रेन का चमक है, यूक्रेन का मसला है, यूक्रेन का जंग है। किसी का तो ध्यान ही नहीं है दहशतगर्दी की तरफ। बड़ा आसान है अपना स्टेटमेंट में लिखवाना कि दहशतगर्दी के काम करना चाहिए, मगर अगर वो तवज्जो नहीं होगा दहशतगर्दी का इशू पे, खास तौर पे फॉल ऑफ काबुल के बाद, ना अमेरिका का, ना यूरोप का, ना किसी और ममालिक का, इसलिए उनका सबसे पहला तवज्जो जियोपॉलिटिक्स है, दूसरे बाकी मसले हैं। हम समझते हैं कि दहशतगर्दी एक ऐसा मसला है कि बड़े कुव्वतों को इसको मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए, इसको अपना जियोपॉलिटिक्स का शिकार नहीं, they shouldn't make it a victim of geopolitics। अगर हमने सही तरीके से दहशतगर्दी का मुकाबला करना है तो एक तो हम खुद करेंगे अपने मुल्क में, और दुनिया भर में जहां तक हमने मिलकर उसका मुकाबला करना है, हम सिर्फ तब मुकाबला कर सकेंगे जब हमारा इंटरनेशनल पार्टनर्स इस इशू को उतना सीरियसली लेंगे कि वो कहेंगे कि दुनिया में हमारे बाकी मसले हैं, बाकी लड़ाई हैं, वो अपनी जगह, दहशतगर्दी पे हम जियोपॉलिटिकल सियासत नहीं खेलेंगे, इस पे हम पूरा दुनिया जो है वो एक होके इसका मुकाबला करेंगे, तब हम इसका जो जड़ है वो उठा सकेंगे और इसका खात्मा का बंदोबस्त कर सकेंगे। आपका शुक्रिया जनाब। थैंक यू। जनाब नवाब मोहम्मद यूसुफ तालपुर साहब अलालत के बावजूद व्हील चेयर पर तशरीफ लाए हैं, मैं उनको खुश आमदीद कहता हूं। जनाब मीर आमिर अली खान मगसी। थैंक यू मिस्टर स्पीकर। यू आर ऑन पॉइंट ऑफ ऑर्डर। जी पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे जी। जैसे हमारे चेयरमैन साहब ने अभी सारी वजाहत कर चुके हैं अपना जो हालात हैं इस बच्चे वक्त बैठे पाकिस्तान कौन के, से और बजट के ऊपर भी और फ्लड के ऊपर भी जो उन्होंने बातें की हैं, बहुत खुशाइन और वी वेलकम दिस। जैसे हमारी पहले बात हो रही थी अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में और सिंध सूबे के बारे में, जो फ्लड्स और उसके ऊपर जो हालात हमारे सामने लास्ट ईयर आए थे, उसी के ऊपर ही थोड़ी सी मैं वजाहत करना चाह रहा था कि एक हमारी वाटर रिसोर्स के ऊपर एक कमेटी बनी थी फ्लड्स के ऊपर जी, जिसकी सरबराही हमारे वजीर साहब वजीर मौसूफ खुर्शीद शाह साहब कर रहे हैं। तो उसके ऊपर आई एम अ मेंबर एज वेल because our district Kambar Shadadkot Old Ladkana was part of that flood situation which we witnessed last year। तो उसके ऊपर मैं समझ रहा हूँ कि अभी तक कोई खातिर खा मीटिंग्स काफ़ी हुई हैं, लेकिन कोई उसका कोई अभी तक
عمل میں کوئی چیز ایسی نہیں آئی جس کے اوپر ہم نے 3-4 پوائنٹس وہاں پہ وضاحت کی تھی کہ RBOD جس طرح بنا ہوا ہے اس کا ایک ایشو ہے وہاں پہ, اور جو ہمارے ویسٹرن سائڈ کا جو اریگیشن سسٹم ہے, the western side of the irrigation system of Sindh, which actually includes part of Balochistan also. تو جو ہمارے ڈسٹرکٹس آتے ہیں اس کے اندر they are suffering quite a bit. اس کے اوپر سندھ گورنمنٹ نے کافی خاطر خواہ کام بھی کوشش کی ہے کرنے کے لیے ان چینلز کو, ان واٹر لاکڈ ایریاز کو پانی نکالنے کے لیے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ ابھی تک وہ اثر نہیں آیا جو ہونا چاہیے تھا. دیر آر مینی ڈیفیکلٹیز, ٹائم لگتی ہے چیزوں کو بنانے میں, بٹ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ہم لوگ چاہیں گے, ہمارے لوگ وہاں کے, کہ اس چیز کو, اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے, اس چیز کو سامنے رکھیں, کیونکہ دوبارہ بھی یہ فلڈ سیزن ہے. اور جو ہمارے فارمرز ہیں, جیسے ہماری محترمہ صاحبہ نفیسہ شاہ صاحب نے بتایا کہ جو فارمرز اور گروورز جو ہیں they are suffering the most, کیونکہ they need to have a livelihood. We cannot expect the governments to support us all the time. اس کے اوپر جو ہے ہماری زمینیں جو ہیں اتنی واٹر لاکڈ ہو چکی تھیں کہ ابھی جو رائس کلٹیویشن ہو رہی ہے, ابھی جو ہمیں رپورٹس آ رہی ہیں کہ تھوڑا بہت پانی بھی آیا ہے, ہمیں ملا ہے ریور انڈس سے, لیکن جو زمینوں کی جو طاقت ہے وہ اتنی واٹر لاکڈ ہو چکی تھی کہ وہاں پہ جو رائس فیلڈز ہیں they are not giving the rice which they are supposed to ٹیک پلیس. ان چیزوں کو اگر مہربانی کر کے ہمارے جو کمیٹی ہے واٹر ریسورس کی, اس کے اوپر اگر اس پہ وضاحت کی جائے, RBOD پہ ہمارا جو فلڈ سسٹم ہے اس کو دیکھا جائے, اور ایک بڑا ڈرین وہاں پہ ہم نے سجیسٹ کر رہے ہیں کہ ایک ڈرین بنایا جائے, RBOD کو بڑا کرائے جس پہ 20,000 کیوسکس کے قریب پانی نکلے. تو جو ویسٹرن سائڈ کا بلوچستان کا انفلو جو آتا ہے, جو فرام سلیمان رینجز ٹو آل دا وے ڈاؤن ٹورڈز منچر لیک, اس چیز کے اوپر ضرور کریں, بیکاز ایوری ایئر اف اٹ کم, بیکاز دیس at least in the last 2007, 2010, 2020 and 2022 floods have been there. اس کے اوپر we need to have a serious look into, so we can get somewhere on it. Thank you ji. The issue raised by the honorable member is referred to the concerned standing committee. Janab Salahuddin, for a very short while, آپ ایک منٹ میں اپنا پوائنٹ آف آرڈر دیکھیں. شکریہ جناب اسپیکر. صبح سے 2-3 ایشوز کے اوپر یہاں مختلف اراکین نے پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کی, اور صبح سے میں بھی کوشش کر رہا تھا کہ ان ایشوز کے اوپر کچھ نہ کچھ میں بھی کمنٹس کروں. آج کل بہت شدید گرمی ہے, اور میرے شہر, میرے صوبے میں 50 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ کی گرمی ہے, جس سے لوگ پریشان ہیں. ایسے میں جناب اسپیکر, حیض کو معمول کے مطابق حیدرآباد میں اپنی لوڈ شیڈنگ جاری رکھی ہوئی ہے. جو اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے اس پر ہم کچھ نہیں کہتے, ٹھیک ہے, پورے ملک جس طرح سے جن حالات سے گزر رہا ہے, اگر میرا شہر, میرا صوبہ بھی اگر ان حالات سے گزرتا ہے تو کوئی بات. جو غیر اعلانیہ فورس لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے اس کی کوئی جواز نہیں ہے. جناب اسپیکر, یہاں وزیر تعلیم نے کھڑے ہو کے ریسپونڈ کیا اور بتایا کہ ان کی سابقہ حکومت کے دوران مختلف بڑے بڑے کارخانے لگائے گئے, اور اس سے پہلے کی حکومت میں بھی یقیناً بجلی کی استطاعت بڑھانے کے لیے یہاں بہت سارے بڑے اسٹیپ لیے گئے, معاہدے کیے گئے. ان معاہدوں اور کارخانوں کے لگنے کی وجہ سے یہ بات تو درست ہے کہ ہمارے پاس بجلی بڑی تعداد میں, وافر تعداد میں ہمارے پاس حاصل ہو سکی, لیکن جناب اسپیکر اس کے نتیجے میں بجلی مہنگی بہت ہو گئی. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جتنی بجلی مہنگی ہو چکی ہے, غریب آدمی بجلی کا بل ادا نہیں کر پا رہا ہے. ایک وہ آدمی جو 15,000, 20,000, 25,000 یا آپ کی طے کی ہوئی, سیوان کی طے کی ہوئی 30-32 ہزار روپے کی سیلری لے رہا ہو, تنخواہ لے رہا ہو, وہ اس بجلی کے بل کس طرح سے ادا کر سکتا ہے, اتنے مہنگے بل. جناب اسپیکر, یہ کہنا بالکل درست ہے کہ سابقہ دوار حکومتوں میں مختلف کارخانے بجلی کے لگائے گئے, بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح کہا انہوں نے. لیکن جو بجلی کا ترسیلی نظام ہے,
جو فراہمی بجلی کا نظام ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، اس کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے. اس کی وجہ سے آج میرے شہر میں آپ یقین مانیے پوری رات گزر گئی، بار بار فون آ رہے کہ فلاں جگہ کا ٹرانسفارمر اڑ گیا، فلاں جگہ کا ٹرانسفارمر اڑ گیا، فیڈر کام نہیں کر رہے، فلاں چیز نہیں ہو رہی ہے. بہت لوگ بہت پریشان ہیں. ہم حکومت میں بیٹھے ہیں، ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے اس صورتحال کو فیس کرنا. ایک اور پوائنٹ پہ ایشو پہ بات کرنا چاہتا تھا. بس اس کے لیے میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ براہ کرم ذرا اس نظام کے اوپر، ہیچکو کے اوپر توجہ دیں کہ وہاں جس طرح سے لوڈ شیڈنگ اور فورس لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، کم سے کم وہ فورس لوڈ شیڈنگ ختم کی جائے. تھینک یو. ایک بہت ضروری چیز ہے. یہ مائک دیں اسلام الدین صاحب. تھوڑا سا اس پہ کہنا چاہتا ہوں، میرا دل چاہ رہا ہے کچھ بولوں اس کے اوپر کہ دنیا کے 180 ممالک میں 130واں درجہ رکھنے والی سپریم کورٹ فوجی عدالتوں پر مقدمہ سن رہی ہے. اور کن کی پٹیشن کے نتیجے میں کہ 2 سینئر وکیل ایک سیاسی رہنما کے پاس، نام نہاد سیاسی رہنما، اس کے پاس جا کے ملتے ہیں، اس کے بعد اسلام آباد آ کے چیف جسٹس کے چیمبر میں جا کے ملاقات کرتے ہیں، اور اگلے ہی روز اس مقدمے کو جو ہے اس پر لگا دیا جاتا ہے، اس کی بینچ بنا دی جاتی ہے. جناب اسپیکر، صرف میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہماری عدالتیں کیا کر رہی ہیں؟ ہم مانتے ہیں کہ سویلین عدالت، سویلین لوگوں کی، عام لوگوں کی جو مقدمات ہیں وہ سویلین کورٹ میں چلنے چاہیے، ہم مانتے ہیں. لیکن ان سے یہ پوچھا جائے کہ بھائی تمہاری حالت کیا ہے؟ تم وکیلوں کو بلاتے ہو، ان سے ملاقات کرتے ہو، ان کے کہنے کے اوپر بینچ فکس کرتے ہو. ایسے میں آپ پر کون اعتبار کرے گا، کون اعتماد کرے گا؟ وہ جو فوجی عدالتیں بنی ہیں اس لیے کہ فوجی تنصیبات کے اوپر، فوجی عمارات کے اوپر حملے کیے گئے، اس کے نتیجے میں بنی ہے. ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ اس کو سول کورٹس کے اندر ان مقدمات کو چلنا چاہیے تھا. لیکن جناب اسپیکر، میں یہاں سے یہی کہوں گا اس فلور سے کہ پہلے ہماری عدالتیں اپنا معیار بہتر کریں، اپنے معیار کو بلند کریں، اس کے بعد یہ توقع رکھیں کہ ان کی سنی جائے، ان کے فیصلے مانے جائیں. ادروائز وہ کیسے فیصلے دے دیں، ان فیصلوں کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. لاسٹ راؤ محمد اجمل خان. مولانا اچھا ٹھیک. بہت شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر، میں وزیر خزانہ صاحب کی موجودگی سے ایک فائدہ اٹھانا چاہوں گا کہ سر چھوٹے کسان کے لیے 12 لاکھ سے 15 لاکھ روپے کا ایک قرضہ دیا جاتا ہے اس کی پاس بک پہ. مہربانی فرمائیں یہ کہ اس کی جب ٹرانزیکشن ہوتی ہے یا اس سے وڈرال کیا جاتا ہے تو اس پہ 2% وہ کاٹ لیا جاتا ہے. جو زرعی بینک کے لون کو کمرشل بینک دیں یا زرعی بینک دے تو ان لون پہ سے اس کو ایگزیمپٹ کیا جائے. یہ بہت ہی غریب کسان کا ایک بہت ہی درینہ مطالبہ ہے اور اس پہ مہربانی فرمائیں آپ ان سے ضرور یہ کریں کہ 2% اس پہ نہ لیا جائے جو غریب کسان ہے. تھینک یو. محسن داور صاحب پلیز کوئکلی ایڈجرن کرنا ہے، پھر مولانا صاحب کی طرف ہی آنا ہے. جی جناب اسپیکر، وہ ایشو جو یہاں پر ریز ہوا، جو وہاں پر انڈین پرائم منسٹر اور بائیڈن کی ملاقات کے بعد ان کی جو کمیونیکے وہ پبلک ہوئی ہے اور اس میں پاکستان کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے تو وزیر خارجہ صاحب نے بھی اور وزیر دفاع صاحب نے بھی اس پہ بات کی اور فارن افیئرز کمیٹی کے پلیٹ فارم سے بھی ان تمام ایشوز کو پچھلے دنوں ہمارے ایک پبلک ہیئرنگ میں اس پر ہم نے کافی ڈیبیٹ کی اور میں بھی متفق ہوں ان سے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنا چاہیے. تو جب کچھ ہوگا آپ کے اپنے صفیں درست ہوں گی اور اس کے بعد پھر آپ کے پاپے کوئی انگلی نہیں اٹھا سکے گا. جناب اسپیکر، جب ہم خود ہی مانتے ہیں کہ ہم نے کڑھائی کی جنگیں لڑی ہیں تو وہ پھر وہ چیز ابھی تک موجود ہیں تو پھر تو لوگ الزام ضرور لگائیں گے. آپ کا پوائنٹ. اور یہ چیز ایک اور چیز جناب اسپیکر، ایک آخری چیز
میں یہ اناؤنسمنٹ کر لوں. میں آخری جناب اسپیکر، ہمارے پشاور ہائی کورٹ کے ججز کی تعداد انتہائی کم ہے، اور پچھلے حکومت میں ہم نے ایک بل میں نے آرڈر ان دا ہاؤس پلیز، آرڈر ان دا ہاؤس. تشریف رکھیں اپنی اپنی نشستوں پر. جی ایز اے پرائیویٹ ممبر وہ بل میں نے سبمٹ کیا تھا، اور وہ جب اسٹینڈنگ کمیٹی میں وہ بل آیا تو اس میں پھر اس وقت کے لا سیکرٹری جو تھے وہ ابھی بھی وہی ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ یہ گورنمنٹ نے خود اپنی سمری موو کر دی ہے، تو لہٰذا آپ اپنے بل کو واپس لیں. میں نے اپنا بل واپس ابھی تک نہیں لیا، لیکن ان کی سمری ابھی تک اپروو نہیں ہوئی. تو وہ اسحاق ڈار صاحب بھی اس وقت موجود ہیں، اگر وہ اسحاق ڈار صاحب اگر تھوڑی توجہ دیں. آرڈر ان دا ہاؤس. آپ چیمبر میں تشریف لائیں، یہ مسئلہ دیکھتے ہیں جی انشاءاللہ. نہیں، میں ایک فائنل کنکلوژن، ایک کمنٹ ہے جناب اسپیکر. تو وہ جو سمری ہے، لا منسٹری کہہ رہی ہے کہ وہ سمری فائنانس میں رکی ہوئی ہے. داور صاحب آف ہینڈ تو پتہ نہیں چلے گا، آپ آئیں گے میرے پاس چیمبر میں تو ہم نکال لیں گے سارا. چلیں، اوکے، تھینک یو. یہاں میں ایک امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں فاضل ممبران کے لیے کہ سیچرڈے اور سنڈے دونوں دن اجلاس ہوگا اور بجٹ پہ کارروائی ہوگی، آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور ایوان کی کارروائی بروز ہفتہ 24 جون 2023 دن 11 بجے تک ملتوی کی جاتی. رہتا ہے تو وہ بھی اس میں شامل کیا جائے تاکہ وہاں کے لوگ جو سیاح آتے ہیں وہ ایزیلی وہاں آئیں اور وزٹ کریں. وہاں پہ ہر سال جو سردیوں میں سنو فال بھی ہوتی ہے اور وہاں پہ بہت سارے پوری پاکستان سے لوگ وہاں گھومنے جاتے ہیں. دوسری بات سر، گاج ڈیم جو ہے وہ 2008 کی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں وہ پروجیکٹ اسٹارٹ ہوا تھا، اور اس کے کمپلیٹ ہونے سے کاچو کی 50,000 ایکڑ زمین جو ہے وہ آباد ہوگی، اور وہاں کاچو ڈیزرٹ ایریا جو ہے وہ سرسبز ہوگی، لوگ خوشحال ہوں گے. وہاں پہ بھی ابھی تک اس کا کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہے. جس کو یہ ٹھیکہ کانٹریکٹ ایوارڈ ہوا ہے اسے کوئی ٹائم پیریڈ لیا جائے تاکہ وہ کمپلیٹ کب ہوگا. جو بھی ان کے مسائل تھے ابھی حل ہو گئے ہیں اور ابھی اس کو جو ہے کمپلیٹ ہونا چاہیے یہ گاج ڈیم کو. اور دوسری بات سر، مین نارا ویلی ڈرین جو کہ بلوچستان سے جو بارشوں کا پانی آتا ہے اس سے 3 ڈسٹرکٹس جو ہے وہ سیلاب میں وہ کی زد میں آتے ہیں. اس سال بھی بہت بڑی تباہی ہوئی، نقصان ہوا. تو ایم این وی ڈرین کو بھی جو ہے ابھی تک جو بریچز پڑے تھے اس میں کوئی بھی کام سٹارٹ نہیں ہوا ہے. تو منسٹر واٹر سے بھی ہماری میٹنگ ہوئی ہے، لیکن فنڈز کا پرابلم ہے تو اس کو بھی جو ہے اس پہ فنڈز رکھے جائیں، اس کے کام سٹارٹ کیے جائیں تاکہ بارش ابھی فورکاسٹ کے مطابق بارشیں سٹارٹ ہونی ہیں اور پھر فلڈ آئے گی، پھر وہ تباہی ہوگی. لوگوں میں بہت ساری جو ہے وہ خوف و ہراس ہے. جناب اسپیکر، جامشورو 7 ڈیول کیریج وے ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا. اس کا کام ابھی سٹارٹ ہوا ہے لیکن بڑا سست روی کے ساتھ جو ہے وہ چل رہا ہے. اس کو بھی جو ہے وہ کام کمپلیٹ کرایا جائے تاکہ اس ایکسیڈنٹ سے لوگ بچ سکے. کافی لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، تو یہ پروجیکٹ بھی کمپلیٹ ہونا چاہیے. تیسری بات، میرا حلقہ جو ہے وہ ٹیل پہ ہے اور زرعی پانی کی بہت ساری جو ہے وہ وہاں پہ شارٹیج ہوتی ہے. تو اس میں دادو کینال جب سے اریگیشن سسٹم بنا ہے اسی ٹائم سے
وہ اس کا ڈیزائن کیا ہوا تھا، اس ٹائم اور آج کے ٹائم میں بہت بڑا فرق ہے. بہت سی جو ہے آبادی ہوتی ہے 100%. اس وجہ سے اس کی جو 5000 کیوسکس پانی کی کیپیسٹی ہے نہ کافی ہے. اس کو کم سے کم 12000 کیوسکس کی یہ پروجیکٹ بھی جو ہے اس پہ بھی سروے اسٹڈی اور اس کو بھی جو ہے اس میں شامل کیا جائے. آپ کی مہربانی. جناب ڈاکٹر درشن صاحب ون پوائنٹ آف آرڈر. شکریہ اسپیکر صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ کا آنریبل پرائم منسٹر صاحب اور منسٹر صاحب رانا تنویر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے HEC میں جو ہولی کے لیے یہ منع کیا تھا اس کو آپ نے نوٹس لیا اور اسی ٹائم رانا تنویر صاحب نے اسی ٹائم موقع پہ احکامات جاری کیے اور وہ ریورس ہو گیا. اسپیکر صاحب میں یہاں پہ یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا، یہ جو ہمارا ملک ہے یہ ہم سب لوگ ہندو مسلم سکھ عیسائی پارسی بھائی سب ہم مل جل کے رہتے ہیں، بھائیوں کی طرح رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے تہوار میں شریک بھی ہوتے ہیں. آپ نے خود دیکھا ہوگا بلال بھٹو زرداری صاحب ہوں یا میاں محمد نواز شریف ہوں، پرائم منسٹر بھی تھے، تو بھی ہمارے تہواروں میں عید ہو، ہولی پہ اور کرسمس پہ اور دیوالی پہ ہمارے ساتھ آ کے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور ہولی بھی ایسا ہی ہوتی ہے. ہم سب وہاں پہ آپ سندھ میں چلے، وہاں تو صوفیوں کی دھرتی ہے، وہاں پہ شاہ قلندر شہباز ہو یا شاہ عبداللطیف بھٹائی یا بھگت کنور رام